أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایک صلوات بھیج دے محمد محمد وعجل فرجہم. جتنا ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام اور ائمہ اطہار نصیب ہو اور آخرت میں ان بزرگواران کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد ہو اور ان کے ناصروں میں بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہم سب کا شمار ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ جو 3 درود ہم شروع میں بھجواتے ہیں، یہ نارملی ہمارے استاد ہر درس کے پہلے یعنی بھجوایا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ان معارف کو جو دین ہمیں سکھانا چاہتا ہے اور اہل بیت اطہار ان باتوں کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو یہ انشاءاللہ یعنی ہمارا روال رہے گا، یعنی یہ ہر روز ہم ان 3 صلواتوں کو بھیجا کریں گے. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں ان کی قدر و قیمت کو ہم جانیں. جس طرح سے شروع مجلس سے ہم بیان کرتے جا رہے ہیں کہ ان ایام کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خداوند متعال نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. اور خداوند متعال نے آج صبح کی مجلس میں ہم نے بیان فرمایا کہ خداوند متعال نے 3 چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز اپنے خاص بندوں کو سارے بندوں میں چھپا کر رکھا. بس ہم جب بھی کسی بھی بندے سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم ہی ہو، کسی بھی بندے سے ہم جب بات کرے، گفتگو کرے یا اس سے برخورد کرے، اس سے باتیں کرے، اس سے کوئی بھی بیہیو کرے تو بہت دھیان سے اور سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ میں بیہیو کرے. ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی ہم اس کی بے عزتی کرے یا اس کی بے حرمتی کرے. تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے. اسی کے بعد دوسری اہم بات جو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں نے چھپا کر رکھا ہے، وہ شب قدر ہے، کہ شب قدر کو خداوند متعال نے چھپا کر رکھا ہے. کچھ عرفا ہے. عرفا کسے کہتے ہیں؟ عارف کی جمع ہے عرفا. ٹھیک ہے، عارف کسے کہتے ہیں؟ عرفہ، اس کے جو روٹ ورڈز ہے وہ عین، رے اور فے سے ہیں، یعنی جو پہچانتا ہے. کسے پہچانتا ہے؟ خداوند متعال کو جس نے پہچان لیا اسے کہا جاتا ہے عارف. اور جو بہت سارے عارف ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عرفا. جیسے علماء ہیں ویسے ہی عرفا ہیں. تو عرفا کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو وہ پورے سال رات بھر جگ کر شب قدر کے اعمال کو انجام دیتے ہیں. ایک پورا سال اپنی زندگی میں، ایک پورا سال رات بھر جگ کر شب قدر کے اعمال کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ نہیں پتہ ہے کہ شب قدر کس رات میں چھپی ہوئی ہے. اور یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں، ماہ محرم کے ایام، یہ شب قدر سے کم نہیں ہیں.
اور شب قدر کی ویلیوز اسی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ ایام ہے جس میں حر نے وہ ڈسٹنس کو ٹریول کیا ہے کہ جو پستی سے بلندیوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، جہنم کے پست ترین درجوں میں ہے، لیکن بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو نجات دلاتا ہے اور جنت کے بہترین درجوں پہ اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اپنے آپ کو گرا دیتا ہے امام حسین کے قدموں پر۔ ہم بھی آئے اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گرا دے اور رو رو کر اور گڑ گڑا کر امام حسین علیہ السلام سے التماس کرے کہ ہم بہت کمزور ہیں اور امام حسین علیہ السلام آپ میں وہ طاقت ہے کہ ہمیں آپ بلندیوں پر لے جا سکتے ہو، اور آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کو بڑھائے، کہ یہی وہ کیز، یہی وہ چابیاں ہے اور یہی وہ پاسورڈز ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی مضبوط ہو پائے گی اور وہ پلیٹ فارم کریٹ ہوگا جس سے امام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعوں کے دل ایک ہوتے تو ہمارے ظہور میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی۔ کیا ہم اپنے زمانے کے امام کے غم میں شریک نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی غمگین نہیں ہیں کہ ہمارا زمانے کا امام ہر لمحہ رو رہا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں ظلم آج جاری و ساری ہے۔ آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھیں یمن میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، سیریا میں کس طرح ظلم ہو رہا ہے، عراق میں کس طرح ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں کس طرح ظلم ہو رہا ہے، خود ہماری سرزمین پر ہند میں کس طرح ظلم کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو؟ ہر نماز کے بعد ہم لوگ رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہم عجل لولیک الفرج، اور جب امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جائے تو ہم لوگ امام کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے کہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، امام سے کہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور امام کے حکم کی نافرمانی کرے، امام سے کہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ظہور جلد از جلد ہو، لیکن امام کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ جو شخص ہے یہ خود کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی مومن کے ساتھ رنجش رکھے، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کرے، آپس میں محبت کو اسٹرانگ نہ کرے، تو یاد رکھے کہ ہم خود اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم عجل لولیک الفرج، جو کہ انڈیا میں آ کر اس کا تھوڑا سا فارم چینج ہو گیا ہے، ہم لوگ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، جبکہ یہ حدیثوں میں نہیں ہے۔ ہاں حدیثوں میں جو ہم تک پہنچا ہے اور امام کو جو صدا دینی ہے وہ ہمیں کہنا ہے اللہم عجل لولیک الفرج۔ تو ہم لوگ جس بھی طرح سے کہہ رہے ہیں اور امام کو صدا دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ امام کو ہم صدا دیں، لیکن امام کی بات کو بھی سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم نقصان میں ہیں اور ہم گھاٹے میں ہیں۔ ایک شخص آتا ہے آیت اللہ بہجت کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ مجھے کوئی نسخہ بتائے کہ جس سے میں اللہ سے نزدیک ہو سکوں۔ یعنی ہمارا جو گول ہے زندگی کا وہ ہے قرب اللہ، اللہ سے نزدیک ہونا، اپنے زمانے کے امام سے نزدیک ہونا، یہ ہمارے زندگی کا گول ہے۔ تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کچھ ایک نسخہ بتائے کہ میں کیا کروں جس سے میں اپنے زمانے کے امام سے نزدیک ہو سکوں۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جسے تم
جن باتوں کو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو. ٹھیک ہے, جن باتوں کو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو. اسے ہم سب ریپیٹ کریں ایک ساتھ. جن باتوں کو ہم جانتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ آج سے. ریپیٹ کریں گے. جن باتوں کو ہم جانتے ہیں ان پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ آج سے. پھر ایک بار ریپیٹ کریں گے. جن باتوں کو ہم جانتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ آج سے, ابھی سے, کل سے نہیں, ابھی سے. ابھی سے میں اپنے مومن بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گا. یہ محبت بہت شدید ہوتی ہے. مومن کی محبت بہت شدید ہوتی ہے, اتنی ہی شدید جتنی ایک مومن کی اللہ سے محبت ہے, اتنی ہی شدید جتنی ایک مومن کی اپنے امام سے محبت ہوتی ہے. تو میں بھی انشاءاللہ اسے امپلیمنٹ کروں گا اسی طرح سے جس طرح سے خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو, اللہ خود تمہیں راستہ دکھائے گا, اللہ تمہارا ٹیچر بن جائے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ٹیچر خداوند متعال بنے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ہم اپنی آدھی زندگی ٹیچر ڈھونڈنے میں لگا دے, صحیح ٹیچر ڈھونڈنے میں لگا دے, تو ہم نے نقصان نہیں کیا ہے. ہم نے اپنی آدھی زندگی اگر صحیح ٹیچر ڈھونڈنے میں لگا دی تو ہم نے نقصان نہیں کیا. صحیح ٹیچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا خداوند متعال سے بہتر کوئی ٹیچر ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارا ٹیچر بنے تو ہم تقوی اختیار کریں. تقوی اختیار کرے یعنی کیا؟ یعنی دھیان سے رہے, یعنی یقین کرے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ہر لمحہ ہر عمل کرنے سے پہلے دھیان رکھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. جو یہ دھیان رکھے گا وہ متقی بنے گا. جو متقی بنے گا قرآن اس کی ہدایت کرے گی. یعنی ہم سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے قرآن مجید, سورہ فاتحہ, اس کے بعد پہلا سورہ ہی سورہ بقرہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو اگر ہم متقی بنیں گے تو قرآن ہماری ہدایت کرنے والا ہے, ادروائز ہماری ہدایت نہیں ہو پائے گی اگر ہم متقیوں میں سے نہیں قرار پائے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری ہدایت کرے تو ہمیں متقی بننا ہوگا. متقی بننا یعنی کیا؟ یعنی ہر لمحہ زندگی کا دھیان رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے, بہت بہترین آیت ہے, کہہ رہی ہے ہم سے کہ وَعَمَلُوا وَسَيَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں خداوند متعال اسے دیکھ رہا ہے, اس کا رسول اسے دیکھ رہا ہے, اور مومنین اسے دیکھ رہے ہیں. ہر عمل کو, ہمارے ہر عمل کو, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا ایکشن کر رہا ہوں, میرا صرف یہ کہنا وہ بہت اچھا آدمی ہے, میں صرف یہ کہوں اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں, کسی نے کسی مومن کی تعریف کیا, میں اسے توڑ دیتا ہوں, نہیں, وہ اچھا آدمی نہیں ہے. یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے, میں صرف اتنا کہا, کچھ کہا نہیں میں نے. اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے, رسول خدا دیکھ رہے ہیں, اور جو مومنین کہا گیا ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ ہر زمانے کا امام ان کے امت کو دیکھ رہا ہے. آج ہمارے زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے ہر لمحہ. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے زمانے کے امام کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, اور جب ہمارے امام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں, اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمیں دعائیں دیتے ہیں, اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو امام بہت روتے ہیں. امام بہت روتے ہیں. امام کو کیا پہلے ہی غم کم ہے, اور ہم برے اعمال کرے اور اپنے زمانے کے امام کو اور رلائے.
میں سبب بنتا ہوں کہ میں اپنے زمانے کے امام کو اور رلاؤں. کتنا صحیح ہے یہ. اور کیا میں واقعاً چاہتا ہوں کہ میں اپنے زمانے کے امام کو رلاؤں؟ خود اپنے نفس سے ہم پوچھے. ہر مومن جواب دے گا نہیں میں نہیں چاہتا ہوں. ہر مومن، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو چاہے گا کہ میں اپنے زمانے کے امام کو رلاؤں. ہر مومن کہے گا کہ نہیں میں نہیں چاہتا. بس اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر کیوں ہم گناہوں کو انجام دیتے ہیں؟ اس پر بھی سوچے. ہم لوگ جب حوضے میں جاتے ہیں، جیسے ہی ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہمارے، یعنی اس طرح سے کہا جائے، ہمارے سروں پر ایک ٹیچر مسلط ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے سروں پہ ایک ٹیچر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں ٹرین کرتا ہے. کیسے ٹرین کرتا ہے؟ صبح کی نماز ہوئی تو کہتا ہے کہ ابھی تم اپنے آپ سے شرط کرو گے کہ تم ابھی سے گناہ نہیں کرو گے ظہر کی اذان تک. کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. ظہر کی اذان ہوتی ہے تو پھر وہ واپس ٹیچر آ کے ہمارے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ اب تم محاسبہ کرو گے، حساب کرو گے کہ تم نے صبح کی نماز سے ابھی تک کے کیا کیا عمل انجام دیے. اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو، چیک کرو. تو ہم لوگ ٹیسٹ چیک کرنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے اس طرح باتیں کی، ہم نے اس سے یہ باتیں کی، ہماری بات ہو رہی تھی فلان دوست کے بارے میں تو ہم نے اس سے یہ کہا، اور یہ گناہ ہم سے ہوا، یہ گناہ ہوا، ہم اس کے اوپر فضول میں غصہ ہو گئے. سب چیک کرے. اس کے بعد میں کہتے ہیں وہ کہ اب تم نے جب حساب کر لیا، اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اعمال برے ہیں تو اللہ سے استغفار کرے اور عہد کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوگی. ایک سٹیپ آگے بھی ہے لیکن ہم وہ بیان نہیں کرنا پسند کریں گے کہ اسے یعنی نہیں ریکمینڈ نہیں کیا گیا ہے. خیر، لیکن یہ 3 سٹیپ ہر شخص اپنے ساتھ اس 3 سٹیپ کو انجام دے. صبح کی نماز پہ وہ خود اپنے آپ سے عہد کرے کہ میں ابھی سے جسے بھی جو عادت ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو غیبت کی عادت ہے، کسی کو غصہ ہونے کی عادت ہے، یا کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت ہے، جو بھی عادتیں ہیں، بری عادتیں جسے سوسائٹی میں پسند نہیں کیا جاتا، صبح کی نماز پڑھے اور خود سے عہد کرے، شرط کرے، کنڈیشن لگائے کہ میں دوپہر کی اذان تک یہ کام نہیں کروں گا جسے میں نارملی انجام دیتا ہوں، رانگ کام. ٹھیک ہے. اور جب دوپہر کی نماز پڑھ لے ہم ظہر اور عصر کی، تو اب چیک کرے، ٹیسٹ کرے کہ اب میں نے صبح کی اذان سے ابھی تک کے وہ بات پر جس پر میں نے شرط کیا تھا اس پر باقی ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیسٹ کرنا ہے. اس کے بعد میں ہے محاسبہ. ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ میں وہ شرط جو اپنے آپ سے کیا ہوں اسے میں توڑوں نہیں. اس کے بعد میں محاسبہ کرنا ہے، حساب کرنا ہے کہ میں نے کیا اس شرط کو توڑا ہے یا نہیں توڑا ہے، کتنے بار توڑا ہے. یہ ہر روز کرے. اور جب 40 ڈیز ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ پائیں گے کہ بہت سے گناہ جو ہم انجام دیتے تھے اب نہیں دے رہے ہیں. حتیٰ ان گناہوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. اپنے نفس کو سدھارے، اپنے نفس کو بنائیں انہی 10 راتوں میں کہ یہ 10 راتیں لیلۃ القدر ہے. انہی 10 راتوں میں انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے اور 1000 مہینوں کا ڈسٹنس انہی 10 راتوں میں ٹریول کرتا ہے. خداوند متعال رازق ہے، رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے. صحیح ہے. اس کے سوا اور کون ہے جو رزق عطا کرتا ہے؟ بے شک امام علی علیہ السلام ہے جو رازق ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ امام علی علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو ایک قصہ بیان کریں گے کہ جب حجۃ الوداع ہوتا ہے، آخری حج رسول خدا انجام دیتے ہیں، اب جب غدیر خم کی طرف رسول خدا بڑھ رہے ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، رسول خدا سے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کرے. تو رسول خدا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے.
اور ایک مرتبہ ابن عباس رسول خدا کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں ایک روم میں، اور امام علی علیہ السلام دروازے سے داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی امام علی علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، رسول خدا امام علی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، اور امام علی علیہ السلام جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ. تو جب ابن عباس رہتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ امیر المومنین تو رسول خدا خود ہے، کیونکہ پوری کائنات میں جو اشرف المخلوقات ہے، شریف ترین انسان اور وہ شخصیت جو اللہ سے سب سے نزدیک ہے، وہ رسول خدا ہے. قرآن اسے بیان فرما رہا ہے. اب ابن عباس پریشان کہ امیر المومنین تو خود رسول خدا ہے، یہ امام علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ یا رسول خدا، آپ نے امام علی کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا اپنی محبت کی وجہ سے یا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ تو اب رسول خدا بیان فرما رہے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولی اللہ. ایک صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی فرجہم. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس دنیا میں اس لقب کو خود سے منسوب کرے گا، یعنی خود کو کہلائے گا امیر المومنین، وہ کاذب ہے اور اللہ کی لعنت ہو اس پر. یہ رسول خدا کے ورڈنگز ہیں. تو اب ہم لوگ ہسٹری میں چیک کریں کہ کس نے خود کو امیر المومنین کہلوایا ہے. جس نے بھی خود کو امیر المومنین کہلوایا ہے وہ ایک تو کاذب ہے، جھوٹا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی فرجہم. ایک شخص آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی فرجہم، آ کر خطاب کرتا ہے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. تو امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہ، اس طرح سے آپ مجھے خطاب نہ کریں. تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے کس طرح سے خطاب کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہے کہ السلام علیکم یا امام جعفر صادق علیہ السلام. کہتے ہیں کہ جو آخری زمانہ رہے گا اس میں جو امام ہوں گے انہیں لوگ کیا امیر المومنین کے نام سے بلائیں گے؟ تو امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، آخری زمانے میں جو لوگ اپنے امام سے خطاب کریں گے وہ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم یا بقیت اللہ. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتا جز امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات بھیجے محمد والے عجل فرجہم. تو یہ ایک ٹاپک سے ہٹ کر ایک چیز تھی، لیکن یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ کہا گیا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے مجلسوں کو زینت بخشو امام علی علیہ السلام کے ذکر سے. کیوں؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام کا ذکر، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو اگر ہمیں عبادت کرنا ہے تو ہمیں امام علی علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے. یہاں پر ہمیں یاد رہے کہ امام علی علیہ السلام یعنی اہل بیت اطہار ہیں. مجلسوں کو اہل بیت اطہار کے ذکر سے زینت بخشے، یعنی جب بھی جمع ہو بیٹھنے کو کہا جاتا ہے جلسہ، اور جہاں پر بیٹھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے محل جلسہ، مجلس، محل نشستن. وہ جگہ جہاں پر بیٹھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مجلس. تو مجلسوں کو اہل بیت اطہار کے نام سے زینت دینا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے ذکر کو زندہ کرو، جو بھی ہمارے ذکر کو زندہ کرے گا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں ہم سب کہ
کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے اور اہل بیت اطہار کا ذکر کریں. کبھی کبھی ہم بیٹھے تنہائی میں اور خود پر ناز کریں, خود پر فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر سکتے ہیں. دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں, لیکن سب کو یہ سعادت نصیب نہیں ہے. اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا. یہ ہمارے والدین کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے ہم سب کو کہ انہوں نے یہ ہمیں اپنے ارث میں دیا ہے. اپنی جان پہ کھیل کر اس دین کو بچایا اور ہم تک پہنچایا ہے. ایک بہت بڑا گفٹ ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ کسی کے باپ نے اسے بہت زیادہ دولت دی تو وہ کتنا خوش نصیب ہے. نہیں, یہ شخص خوش نصیب نہیں ہے. وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے ماں باپ نے اسے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا سکھایا ہے. یہ یاد رہے. اور وہ اس سے خوش نصیب ہے جس نے اپنے لائف میں اہل بیت اطہار کے دین کو امپلیمنٹ کیا اور ان کے بچوں نے ان کے والدین سے سیکھا یہ سب. کیونکہ بچے, ہم لوگ جب بھی تربیت اولاد کے یعنی چلڈرن اپ برنگنگ کے کچھ سیشنز ہوتے تھے ہم لوگوں کے, تو ہم لوگ جب اس کلاس میں جاتے تھے تو اس کلاس میں ہمارے ٹیچر جب آتے تھے تو بورڈ پر لکھتے تھے ایک اسٹیٹمنٹ ہر روز کہ بچے اس طرح نہیں بنتے جیسے والدین چاہتے ہیں. کیا ہے؟ بچے اس طرح نہیں بنتے جیسے والدین چاہتے ہیں, بچے اس طرح بنتے ہیں جیسے والدین ہوتے ہیں. بس والدین خود کو سدھارے, خود کو اہل بیت کا پیرو بنائیں, خود کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے. جو اپنے آپ کو, اپنے نفس کو اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلائے گا, ان کے فرزند, ان کی جنریشن اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلے گی. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. سارے مومنین کی آرزو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ امام علی علیہ السلام کا چاہنے والا ہو اور امام علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے. سارے مومنین کی آرزو ہوتی ہے. کون ہے جو اس زمانے کی آندھیوں میں کھڑا رہتا ہے؟ آج ایک کلچرل وار چل رہا ہے پوری دنیا میں, ہم سب جانتے ہیں. آج ویسٹ کے لوگ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو ختم کر دے. آج بہت ساری دوسری طاقتیں ہیں جو چاہتی ہے کہ دین اسلام ختم ہو جائے, لیکن دین اسلام کبھی ختم نہ ہوگا, اس پر یقین رکھے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. خداوند متعال دین اسلام کو سارے دینوں پر غالب لا کر رہے گا, چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے, چاہے کافرین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بہت مشکلات کریٹ کی جا رہی ہے, ایجاد کی جا رہی ہے, لیکن یہ جو ان مشکلوں کو ایجاد کر رہے ہیں یہ یاد رکھے کہ دین اسلام کبھی ختم نہیں ہونے والا اور دین اسلام کا پرچم بلند ہو کر رہے گا پوری دنیا میں. اور ہم اس پرچم کو اٹھانے والوں میں سے ہو. دعا کرے خداوند متعال سے, اس فرش عزا پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرے کہ اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو پرچم اسلام کو اٹھانے والوں میں سے ہے. تیرے پرچم کو اٹھانے والوں میں سے ہمیں قرار دے. ایک آیت ہے قرآن مجید کی, اس میں خداوند متعال فرما رہا ہے میں کافروں کو عذاب دیتا ہوں مومنوں کے ہاتھ سے. میں کافروں کو عذاب دیتا ہوں مومنوں کے ہاتھ سے اور میں عذاب دے رہا ہوں. ہم وہ مومن بنے, ہم اللہ نے ہم سب کے اندر وہ بالقوہ رکھا ہے کہ ہم اتنے اسٹرانگ بنے کہ ہم کافروں کو عذاب دے سکے. اپنے آپ کو ایک بنائے, آپس میں دلوں کو ملائے, آپس میں محبت کو اسٹرانگ بنائے, آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرے. جب تک آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے قرآن پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا. جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے قرآن پر عمل نہیں کر سکیں گے.
مومن کی مومن سے محبت شدید ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں اللہ کی طرف پلٹے اور مومن مومن کو معاف کرے. یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے. یعنی میرا ایک دوسرے مومن کے ساتھ جب جھگڑا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری غلطی نہیں ہے، وہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے. اسی طرح سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے، آگے والے کی غلطی ہے. تو میں کیوں جاؤں اور آگے والے سے میں معافی مانگوں؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا پرچم اٹھانے والوں میں سے میں ہوں اور میں حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کا پرچم اٹھانے والا بنوں، تو مجھے آگے والے کو معاف کرنا ہوگا، مجھے کمپرومائز کرنا ہوگا، مجھے جھکنا پڑے گا جبکہ میری غلطی نہیں ہے. اور ایک بات اور دھیان رکھے کہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں جھک جاؤں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی. نہیں، عزت کبھی کوئی انسان نہیں دے سکتا، اسے بھی ہم یاد رکھیں. کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو عزت نہیں دے سکتا ہے. عزت کون دے گا؟ خداوند متعال عزت دیتا ہے. خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے ساری عزت صرف اور صرف میرے لیے ہے. ساری عزت اس دنیا میں جتنی بھی عزت ہم دیکھتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ خداوند متعال کے لیے ہے. اور خدا ہے جو دلوں کو پلٹانے والا ہے. جو بھی قربانی دے گا اللہ کے لیے، آٹومیٹیکلی اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. آٹومیٹیکلی لوگ اس کی عزت کرنے لگیں گے نہیں چاہتے ہوئے بھی. یعنی ہم لوگ ہسٹری پڑھے، ہسٹری میں دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ معاویہ جو امام علیہ السلام سے جنگ کیا اور بہت دشمنی رکھتا تھا، لیکن جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو زار زار رونے لگتا ہے. اس کے ساتھی اس سے پوچھتے ہیں کہ تم تو امام علیہ السلام کے دشمن تھے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے کہ میں امام علیہ السلام کا دشمن تھا، لیکن امام علیہ السلام عدالت کے پیکر تھے. دشمن اس بات کو مان رہا ہے. دیکھیے، یعنی خدا وہ ہے جو دشمن کی زبان سے مومنوں کو عزت عطا کرتا ہے. جو بھی اس پوری کائنات میں اللہ کے لیے ہو کے جھکے گا، اللہ اس کا سر بلند کرے گا. اللہ اس کا سر بلند کرنے والا ہے. ساری دولت اللہ کے لیے ہے. یقین کرے اس بات پر، یقین کرے. دیکھیے، ایک زبان سے کہنا الگ بات ہوتی ہے، یقین کرنا ایک الگ بات ہے. اگر میں کہوں کہ میں جھک جاؤں گا تو میرے پاس سے دولت چلی جائے گی، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. اللہ ہے جو دولت عطا کرنے والا ہے، وہ ہے جو خزانوں کا مالک ہے. کیا ہم جوشن کبیر نہیں پڑھتے؟ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ خداوند متعال ہے. تو پھر میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ کمایا ہوں اور یہ میرا حصہ ہے، میں اسے نہیں دوں گا؟ نہیں. جب مومنوں کو آپس میں ملنے کی بات ہوتی ہے تو قربانی دے، اور اللہ کے لیے ہو کر قربانی دے. اللہ 10 گنا 70 گنا، اور ایک حدیث میں ہے انفائنائٹ عطا کرے گا. جس کی جتنی خالص نیت ہوگی اتنا خداوند متعال عطا کرے گا. کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں عزت سے رہے؟ جو بھی چاہتا ہے عزت سے رہے وہ لبیک کہے، اللہ سے کہے کہ میں راضی اور میں لبیک کہہ رہا ہوں، میں تیری رضایت کے لیے، میں تیری خوشنودی کے لیے جھکنے کو تیار ہوں. آسان بات نہیں ہے کسی کے سامنے جھکنا، بہت بڑا جہاد کرنا ہوتا ہے. یعنی اپنے نفس کو کچلنا ہے. ایک مرتبہ ایک گروپ جہاد کر کے پلٹتا ہے. رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ گروہ اور یہ گروپ جو جہاد اصغر کر کے آیا ہے. سارے لوگ پریشان کہ اتنا بڑا جہاد کیے، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر گئے، جہاد کیا، اپنے آپ کو، جانوں کو قربان کیا، اور رسول خدا کہہ رہے ہیں یہ جہاد اصغر ہے.
تو سب لوگ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں جہاد اکبر اپنے نفس کو کچلنا میرے لیے ہو کے۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں کون ہے وہ شخص جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنے نفس کو کچلنے کے لیے آمادہ ہے؟ وہ جہاد اکبر کرے گا، اور جو جہاد اکبر کرے گا اس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کے لیے میں نے ایسی جنت آمادہ کیا ہوں جو زمین اور آسمان سے بڑی ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو ایسی جنت چاہتا ہے جو زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے؟ یؤمنون بالغیب، کون ہے جو غیب پر ایمان لائے گا؟ کون ہے جو اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا؟ یہی فرش عزا ہے جو پکار پکار کر ہم سب سے کہہ رہی ہے۔ یہ فرش عزا کا اعلان ہے، کھلا اعلان، کہ ہم سب آپس میں محبت کرے، ہم سب ایک ہو جائے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو ہمیں گرا سکے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ ٹائم کتنا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو یاد رکھے اے مومنو، یہی وہ 10 دن ہے جس میں ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور اپنے آپ کو لشکر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ فرجہم خود کو شامل کرنا ہے۔ یہی وہ 10 دن ہیں۔ انہی 10 دنوں میں میرے عزیزوں اپنے نفس کو عادت دلائے کہ ہم زیارت عاشوراء پڑھے، ہر روز زیارت عاشوراء پڑھے، مخصوصاً ان 10 دنوں میں۔ بھلے سے آپ 100 بار وہ لعنت اور 100 بار سلام نہ پڑھے، صرف ایک بار پڑھے، لیکن ہر روز 10 منٹ لگتا ہے، زیادہ نہیں لگے گا۔ ہر روز 10 دن تک زیارت عاشوراء پڑھیں گے، اور کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو 40 تک پڑھیں گے، 40 دنوں تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک بہت بڑے عارف ہیں آیت اللہ شاہ آبادی، کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر اور ان کی روح کی بلندی کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ فرماتے ہیں کہ سال بھر زیارت عاشوراء پڑھی جائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست جن کا انتقال ہو گیا تھا وہ ہمارے خواب میں آتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے تم نے اس دنیا میں حسرت کی؟ جب تم عالم برزخ میں چلے گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے، تو تم جب اس دنیا میں گئے تو کس چیز کی حسرت تم نے کی؟ تو وہ جو ان کے دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات سے حسرت کی کہ میں ہر روز صرف ایک بار زیارت عاشوراء پڑھا کرتا تھا، اے کاش میں 2 بار زیارت عاشوراء پڑھا کرتا۔ ہم لوگ کوشش کریں ہر روز اپنے لائف کا یہ پیٹرن بنا لے کہ ہر روز زیارت عاشوراء پڑھے۔ کسی دن ہوتا ہے کہ ہم ٹریولنگ میں ہیں یا کوئی کام آنے کی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی ہے زیارت عاشوراء، اگر نہیں بھی پڑھی جاتی ہے کم سے کم ایک سلام امام حسین علیہ السلام کو ضرور کرے، صرف اتنا سا جملہ کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جب یہ جملہ کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ تو اپنے آپ کو کربلا میں اور ذریح امام حسین علیہ السلام کے سامنے تصور کرے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوں اور امام حسین علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے۔ اور یقین کرے کہ جب بھی ہم امام کو سلام کرتے ہیں جواب آتا ہے، یہ ہمارے کان گنہگار کان ہے جو اس جواب کو سن نہیں پاتے۔ تو کنسیڈر کرے اپنے آپ کو ذری کے سامنے
اور سلام کرے امام حسین علیہ السلام کو، اور امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کرے کہ میں اسی طرح سے ظالم سے لڑتا رہوں گا جس طرح سے آپ لڑے، جہاں بھی میں ظلم دیکھوں گا میں وہاں لڑوں گا۔ لیکن یاد رہے کہ جب مومن کوئی ظلم کرتا ہے، میں مومن کو جب ظلم کرتے ہوئے دیکھوں تو اس سے نہ لڑوں، بلکہ بہترین طرح سے اسے سمجھانا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سے اور اس طریقے سے ہمیں سمجھانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے سمجھانے جاؤں اور ریلیشنز زیادہ خراب ہو جائے۔ خداوند متعال پسند نہیں کرتا کہ ریلیشنز خراب ہو، خدا کو بالکل نہیں پسند ہے کہ ریلیشن خراب ہو۔ یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ریلیشنز خراب ہو۔ ہمارے لیے سب کے لیے کلیئر ہے یہ بات؟ ہم لوگ ریپیٹ کریں اس بات کو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ریلیشنز خراب ہو۔ ریپیٹ کریں گے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ریلیشنز، پھر ایک بار کہیں گے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے کتنا ہی جھکنا پڑے میں جھکوں گا، کتنی ہی قربانی دینی پڑے گی قربانی دوں گا، لیکن ریلیشنز کو خراب نہیں ہونے دوں گا۔ ریلیشنز الگ الگ طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں، والدین اور بچوں کا ریلیشن، ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن، بھائی بھائی کا ریلیشن، بھائی بہن کا ریلیشن، مومن سے مومن کا ریلیشن۔ یہ سارے ریلیشنز ہیں جسے خداوند متعال بالکل نہیں پسند کرتا کہ یہ خراب ہو۔ اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں دینی پڑے، اللہ کو پسند ہے کہ تو ہم سب قربانی دے، لیکن یہ ریلیشنز کبھی خراب نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہمیں کربلا درس دے رہی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف میں امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہے، 72 لوگ ایک طرف ہے، آپس میں اتنی محبت ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہے، اور سبقت لینا چاہتے ہیں کہ میں پہلے جاؤں گا، میں نہیں دیکھنا پسند کرتا کہ میرا بھائی میرے سامنے شہید ہو جائے، میں پہلے جا کر اپنی قربانی دوں گا۔ یہ جوش اور ولولہ ہم اپنے اندر لائے، یہ کربلا کے درس ہے جو ہم ان 10 دنوں میں سیکھے۔ یعنی عزیزو، اسے تھوڑا سا غور کرے اور ہم اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے کہ میں اپنے بھائی سے اتنی محبت کروں کہ میں کبھی اس کے غم کو نہ دیکھ سکوں، میں کبھی یہ نہ دیکھ پاؤں کہ وہ مشکل میں ہے، میں بھاگوں اور اس کی مشکل کو آسان کروں۔ جو بھی اپنے بھائی کی، مومن بھائی کی ایک مشکل کو آسان کرے گا، خداوند متعال وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس کے 100 مشکلوں کو آسان کروں گا۔ 100 پرابلمز، ایک پرابلم آپ سالو کرو، آپ کے 100 پرابلمز سالو ہو گئے۔ کون ہے جو اپنے 100 پرابلمز کو سالو کرنا چاہتا ہے؟ وہ جائے اور اپنے بھائی کی ایک پرابلم کو سالو کرے۔ یہ سارے درس ہے جو ہمیں انہی 10 دنوں میں سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہی درس ہمیں کربلا سکھا رہی ہے، یہی درس ہمیں امام حسین علیہ السلام الگ الگ جگہوں پر سکھا رہے ہیں۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کو لے جایا گیا دارالامارہ اسیر کر کے، تو جب جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، یعنی محل کی چھت پر لے جایا گیا، اور اب مسلم ابن عقیل کو چھت سے گرانے والے ہیں، تو مسلم ابن عقیل رونے لگتے ہیں، زار زار رو رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو دشمن کھڑے تھے وہ لوگ تانا دیتے ہیں اور ہنستے ہیں، کہتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل سے کہ تم جب موت سے اتنا ہی ڈرتے تھے تو لڑنے کے لیے کیوں آئے ہم سے؟ تو جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا، شہادت تو ہمارا شرف ہے، ہم بنی ہاشم کا شرف ہے شہادت، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ کوفے کی طرف آ رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اب وہ کوفے کی طرف آئے، لیکن کیا کروں کہ اب کوئی راہ حل نہیں ہے کہ میں انہیں روک پاؤں۔ اور جناب مسلم ابن عقیل کو
دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جاتا ہے. جب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جاتا ہے اور مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے تو امام حسین علیہ السلام زار زار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا. وہ غم جو امام حسین علیہ السلام کو کھائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا. اور جب عصر عاشور آئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی. جب اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو سب سے پہلے جناب مسلم کو آواز دی. اس طرح سے کہتے ہیں کہ اے مسلم ابن عقیل کہاں ہو؟ وہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ یا بریر یا مسلم ابن اوسجان، میرے ساتھی کہاں ہو؟ کون ہے جو میری مدد کرے اور نصرت کرے؟ کون ہے جو رسول خدا کے بیٹیوں کی عزت کو بچائے؟ اب امام حسین علیہ السلام اکیلے اور تنہا ہے. جس طرح سے ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ والوتر الموتور، اکیلے اور تنہا رہ گئے تھے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے اہل بیت اطہار سے وداع حاصل کرتے ہیں اور سب کو خدا حافظ کرتے ہیں. میدان کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں. جب میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کون ہے جو میرے بعد میرے بچیوں کا سہارا ہے؟ کیا تم میں سے اتنے مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جو رسول خدا کی بچیوں کا سہارا بن سکے؟ کیا تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میری بیٹیوں کو بچا سکے اس ظلم سے؟ ان درندوں سے کون ہے جو میرے بچیوں کو سنبھالے گا؟ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جاتے ہیں. وہ جہاد کیا کہ دشمن لاکھوں کا مجمع تڑپ گیا اور بھاگنے لگا. امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی تلوار کو میان میں رکھتے ہیں. سارے دشمن سمٹ آتے ہیں. کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار سے مار رہا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے، کوئی عصا چلا رہا ہے. ہاں عزیزو اکیلے اور تنہا ہے. ہزاروں کا مجمع ہے، ہزار لوگ ہیں جو اکیلے انسان کو مار رہے ہیں. کون ہے جو رسول خدا کے نواسے کی نصرت کرے؟ ہاں عزیزو اسی لیے امام رضا علیہ السلام رو رو کر اور تڑپ کر گریا کرتے تھے کہ میرے حسین کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا. اکیلے اور تنہا تھے، سارے مسلمان تھے، بھی رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والے تھے. سارے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے حسین کو شہید کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ اہل بیت اطہار کا اے پاک پروردگار، جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا اور خاص کر ان 10 دنوں کا واسطہ. اے پاک پروردگار ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار ہمیں جہاد اکبر میں کامیابی عطا فرما. اے پاک پروردگار جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. اے پاک پروردگار واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، امام حسین علیہ السلام کا، ان کے بیوی اور بچوں کا واسطہ. اے پاک پروردگار امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہم سب کا شمار فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین.